سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ 5 ارب سال پہلے سورج تقریباً 4% چھوٹا تھا اور اس کی درخشندگی 38% کم اور اس کی سطح 10% ٹھنڈی تھی، اور یہ کیمیائی طور پہ یکجان یا ہوموجینیس ستارہ تھا جس کے مرکز کا درجہ حرارت 1 کروڑ ڈگری سینٹی گریڈ تھا۔ اس شدید درجہ حرارت سے ہائیڈروجن کے ایٹم یعنی پروٹونز باہم مل کر ایک مستقل یا اسٹیڈی شرح سے ہیلیم بناتے تھے اور اسے مزید انہدام یعنی کولیپس سے روکتے تھے۔ آج سورج کیمیائی طور پر ایک غیر یکجان یعنی نان ہوموجینیس ستارہ بن چکا ہے اور اس نے سرخ سخام یا ریڈ جائنٹ ستارہ بننے کا سفر شروع کر دیا ہے۔ چنانچہ جب یہ اپنے قلب کی خاص ہائیڈروجن استعمال کر چکا ہوگا تو اس کے قلب اور بیرونی منطقوں میں فرق پڑ جائے گا، اس کی درخشندگی دگنی ہو جائے گی اور مرکز کا درجہ حرارت 10 کروڑ درجہ سینٹی گریڈ تک پہنچ جائے گا۔ زمین پر ان تبدیلیوں کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمام پانی نقطہ کھولاؤ تک پہنچ جائے گا اور سورج کی گرم گیسیں زمین کے گرد ایک غلاف بنا لیں گی اور زندگی یہاں نیست و نابود ہو جائے گی۔ سورج کے فنا ہونے سے دنیا تباہ ہو جائے گی اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا، بس جس وقت نگاہ کترا جائے گی اور چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج و چاند جمع کر دیے جائیں گے، اس دن انسان کہے گا کہ آج بھاگنے کی جگہ کہاں ہے۔ جب آفتاب بے نور ہو جائے گا اور جب ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گر پڑیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے۔ ان آیات سے واضح ہوتا ہے کہ اس زمین کی تباہی کے ساتھ سورج، چاند اور ستاروں کا گہرا تعلق موجود ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چاند کی اپنی کوئی روشنی نہیں، وہ سورج سے نور حاصل کرتا ہے، اس لیے چاند کے بے نور ہونے سے پہلے سورج کا بے نور ہونا لازم ہے۔ تو جب ستارے بے نور ہو جائیں گے اور جب آسمان پھٹ جائے گا اور پہاڑ اڑتے پھریں گے، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ آج سائنسدانوں کو یقین ہے کہ مستقبل میں سورج کی ناقابل برداشت روشنی سے سمندر ابل پڑیں گے، تمام بحری زندگی بھی نیست و نابود ہو جائے گی اور عین ممکن ہے کہ درجہ حرارت اتنا ہو جائے کہ بے جان اشیاء مثلا پتھر، چٹانیں اور پہاڑ بھی پگھل جائیں یا بخارات بن جائیں اور روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگیں یا دھنکی ہوئی روئی کے مانند ہو جائیں اور پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی مانند ہوں گے۔ یا دوسری صورت یہ ہے کہ جب سورج اس جھلسی ہوئی زمین کو اپنے اندر جذب کرے تو ظاہر ہے تب زمین پاش پاش ہو جائے گی اور اس صورت میں بھی پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی مانند اڑ سکتے ہیں۔ ان ناگزیر عوامل کے علاوہ چند تباہ کن آفات زمین کو فنا کر سکتی ہیں، مثلا کسی بھاری شہاب ثاقب کا زمین پر گرنا یا کسی کومیٹ یا دمدار ستارے کا زمین سے ٹکرانا، ایک تباہ کن ایٹمی جنگ، یہ رفتہ رفتہ غائب ہوتی اوزون کی حفاظتی تہ کے ٹوٹ جانے کے بعد سورج کی الٹرا وائلٹ ریڈیشن کے ہاتھوں زندگی کا خاتمہ، یا پھر برف کی وہ تہ جس کی موٹائی تقریباً 1 میل ہے اور قطب جنوبی اور گرین لینڈ سمیت جو دنیا کی 10 ملین مربع میل پہ پھیلی ہے اور جو ماضی میں عظیم سیلابوں کے بعد پیدا ہوئی تھی، اگر یہ تہ پگھل جائے تو دنیا کے تمام سمندروں کے پانیوں کی تہ 30 فٹ بلند ہو جائے گی اور وہ ممالک مثلا ہالینڈ وغیرہ جو نچلی سطح پہ ہیں سب ڈوب جائیں گے۔ دجال اس قوت سے تمام دنیا پر قابض ہوگا کہ امام مہدی اور اس کے ساتھی شام کے شہر دمشق میں اس کے ہاتھوں محسوس ہو جائیں گے اور دجال تب اسی شہر کی طرف بڑھے گا۔ تاہم یہی نزول عیسیٰ علیہ السلام کا بھی وقت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول امام مہدی کے ظہور اور دجال کے خروج کے بعد ہوگا۔ آپ شام کے شہر دمشق کے مشرق میں سفید مینار کے پاس اس مقام پر اتریں گے جہاں مہدی علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا ٹھکانہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ
میرے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں، وہ اترنے والے ہیں، تم نے دیکھو تو پہچان لینا، وہ میانہ قد کے آدمی ہوں گے، رنگ سرخی اور سفیدی مائل ہوگا اور زرد رنگ کے دو کپڑے پہنے ہیں۔ پانی نہ پڑنے کے باوجود ان کے سر کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب آسمان پر اٹھایا گیا تھا تو ان کی عمر 33 برس تھی، چنانچہ وہ اپنی دوبارہ آمد کے وقت اسی عمر کے ہوں گے۔ جب وہ اتریں گے تو فجر کی نماز کی اقامت ہو چکی ہوگی اور امام مہدی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھ چکے ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی وہ پیچھے ہٹ کے کہیں گے کہ آئیے آپ نماز پڑھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انکار کریں گے اور فرمائیں گے کہ نہیں، تم میں سے ایک دوسرے پر امیر ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ حق کی خاطر قیامت تک لڑتا رہے گا اور غالب ہوگا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، مسلمانوں کا امیر ان سے کہے گا کہ آئیے ہمیں نماز پڑھائیے، لیکن وہ کہیں گے کہ نہیں، امیر تم نے سنو۔ یہ وہ اعزاز ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بخشا۔ یہاں یہ اہم سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ سب نبیوں میں سے صرف عیسیٰ علیہ السلام کے نزول میں ہی کیا حکمت پوشیدہ ہے، یا پھر یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود نماز کی امامت کیوں نہیں کریں گے؟ پہلے سوال کا جواب تو ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح باری میں یوں دیتے ہیں کہ نزول عیسیٰ علیہ السلام سے یہودیوں کی تردید مقصود ہے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے جھوٹ کا پردہ چاک فرما کر انہیں عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل کریں گے۔ دوسرے امامت سے متعلق سوال کا جواب ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ یوں فرماتے ہیں کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کر امامت کروا دیں تو اس سے دلوں میں یہ شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا وہ نائب کی حیثیت سے آگے بڑھے ہیں یا نئی شریعت میں آئے ہیں۔ چنانچہ ان کا مقتدی کی حیثیت سے نماز پڑھنا یوں ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا شک و شبے سے غبار آلود نہیں ہو جائے۔ اس نماز فجر کے فوراً بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کے خاتمے کا ذمہ اپنے سر میں لیا۔ دجال اس وقت اپنی 70,000 یہودی فوج کے ساتھ دمشق پہنچ چکا ہے۔ نقشے پر نظر ڈالیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ دمشق اسرائیل کی سرحد سے صرف 60 میل دور ہے۔ دمشق تک پہنچ کر وہ شہر کے باہر گھیرا ڈالے ہوگا، تبھی اس شہر کی مسجد کی مینار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز کے بعد شہر کے باہر دجال کی فوج سے ٹکرائیں گے، یہودیوں کو شکست فاش ہوگی اور 70,000 یہودیوں میں سے تمام مارے جائیں گے۔ دجال فرار ہو کر یروشلم کی طرف بھاگے گا، وادی عقیق سے گزر کر وہ لد کے مقام پر پہنچے گا اور یہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے دبوچ دیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج لد کے مقام پر کیا تعمیر موجود ہے؟ وہاں اسرائیل کا ایک عظیم الشان ایئرپورٹ ہے، یعنی شاید دجال اپنے کسی ہمدرد مغربی ملک کی طرف بھاگنے کی کوشش کر رہا ہوگا جب ابن ماجہ کی روایت کی گئی حدیث کے مطابق اس عمارت کے شمالی دروازے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل کریں گے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ حدیث بیان فرمائی تھی، تب لد کے اس مقام پر چھوٹا سا ایک گاؤں تھا اور مسلمان کئی صدیوں تک لد کے اس مقام کی اہمیت جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تاہم 1950 میں حکومت اسرائیل کی طرف سے یہاں ہوائی اڈے کی تعمیر نے دجال کے یہاں سے فرار ہونے کے نقشے کو واضح کر دیا۔ یہ دنیا میں یہودیت کا خاتمہ ہوگا اور تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب بھی توڑ دیں گے تاکہ عیسائیت کا بھی خاتمہ ہو جائے۔ وہ خنزیر کو ہلاک کریں گے اور جنگیں ہتھیار ڈال دیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوگی اور وہ 60 برس اور کچھ روایات کے مطابق 40 برس تک دنیا میں قیام کریں گے اور انہی کے دور میں یاجوج ماجوج کا بھی ظہور ہوگا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم باہم گفتگو کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس آئے اور پوچھا
کہ کیا گفتگو ہو رہی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم 10 نشانیاں نہ دیکھو۔ پھر آپ نے ذکر کیا دھوئیں کا، دجال کا، جانور کا، مغرب سے طلوع آفتاب کا، عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا، یاجوج ماجوج کے خروج کا، مشرق مغرب اور جزیرہ عرب کے 3 زلزلوں کا، اور آخر میں اس آگ کا جو یمن سے نکل کر لوگوں کو ڈھانک کر محشر کے میدان تک کی 10 بڑی نشانیاں یہ علامات کبریٰ میں اگلی یاجوج اور ماجوج کا خروج، ان کا تذکرہ قرآن شریف میں حضرت ذوالقرنین کے حوالے سے بیان ہوا ہے، جو کہ ایک عادل بادشاہ تھے، جو کہ قرۂ ارض کے دور دراز مقامات پر اللہ کے بیان کردہ اصولوں کے تحت سلطنت کے قیام کے لیے سفر کرتے ہیں۔ ایک بار انہوں نے اپنی مہم 3 سمتوں میں بیک وقت شروع کی، مغرب بعید میں، مشرق بعید میں، اور پھر شمال کی طرف۔ ان کی ملاقات ایک قوم سے ہوئی جنہوں نے انہیں یاجوج اور ماجوج کے بارے میں بتایا کہ وہ 2 بڑے پہاڑوں کے پیچھے سے آ کر ان کے درمیان فساد پھیلاتے ہیں۔ انہوں نے حضرت ذوالقرنین سے ایک دیوار بنانے کی درخواست کی۔ تب حضرت نے اس غیر معمولی طاقت اور استطاعت سے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک مضبوط دیوار کھڑی کر دی اور یاجوج اور ماجوج اس کے پیچھے رہے۔ یہاں تک کہ جب وہ پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو ان پہاڑوں کے اس طرف ایک قوم کو دیکھا جو لگتا نہیں تھا کہ کوئی بات سمجھتے۔ انہوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یہ یاجوج ماجوج اس سرزمین پر بڑا فساد پھیلاتے ہیں، کیا ہم لوگ آپ کے لیے کچھ محصول مقرر کر دیں اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک آڑ بنا دیں؟ ذوالقرنین نے جواب دیا کہ جس مال میں اللہ نے مجھے اختیار دیا وہ بہت کچھ ہے، بس میری مدد کرو محنت سے تاکہ میں تمہارے اور ان کے درمیان خوب مضبوط دیوار بنا دوں۔ یہ پہاڑ کہاں ہے؟ اس کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ ترکی کے آخری سرے پر آرمینیا اور آذربائیجان کے قریب یعنی کوکاس کے علاقے میں یہ کہیں موجود ہے۔ ان کا خروج تب ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کی شکل کر دیں، تب اللہ کے حکم سے یاجوج ماجوج کے رستے میں حائل مضبوط دیوار ڈھا دی جائے۔ اب ایک طویل صحیح حدیث ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب یاجوج ماجوج کا اخراج ہوگا تو لوگ ان سے بھاگ کر اپنے شہروں اور قلعوں کی راہ لیں گے اور اپنے ساتھ اپنے مویشی بھی لے جائیں گے۔ وہ زمین کے سارے پانی پر قابض ہو جائیں گے اور دریا اس طرح خشک ہوں گے کہ ان کے بعد جو شخص بھی وہاں سے گزرے گا کہے گا کہ کیا کسی زمانے میں یہاں پانی بھی ہوا کرتا تھا؟ پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی طرف ایک کیڑا بھیجے گا جو ان کی گردنوں پر حملہ آور ہے، چنانچہ وہ سب مر جائیں گے۔ حضرت نواز بن سمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی تعداد چیونٹوں کی طرح گنی نہیں جا سکتی، یہاں تک کہ مسلمان یاجوج ماجوج کی کمانوں، تیروں اور ڈھالوں کو 7 برس تک بطور ایندھن استعمال کریں۔